جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا۔ نہ منانے کا ثبوت اچھا، کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بس یہاں روک دیں، عنہ، یہاں روک دیں۔ اور یہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ بھائی نہ منانے کا ثبوت نہیں ہے، یہی اس کے منانے کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ جب بھی کسی بدعت پر رد کیا جائے اور کسی بدعتی سے پوچھا جائے کہ فلاں بدعت تم کر رہے ہو، اس کی دلیل دو، تو اس کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ بھائی منع کہاں ہے یہ دکھاؤ۔ تو بھائی منع کہاں ہے ہم دکھا دیتے ہیں۔ منع ہے، منع نہ منانے کا ثبوت ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم سے کوئی کہتا ہے نا کہ بدعت کے منع کا ثبوت دکھاؤ، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ کلمہ ہے جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ منع ہونے کا ثبوت ہے۔ بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کی یہ عبادت کیسے کرنی ہے یہ کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجے جانے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کون سی جائز ہے یہ ہر کوئی نہیں طے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں نہیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت میری کرو اور کیسی کرنی ہے تم خود طے کرو، نہیں۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ عبادت کیسی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس چیز کے ذریعے سے کرنی ہے۔ تو یہ منع کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسول کا اختیار ہے، یہ رسول کی اتھارٹی ہے کہ رسول یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے گی، کس کیفیت میں کی جائے گی، کتنی تعداد میں کی جائے گی، کس وقت کی جائے گی، کس چیز کے ذریعے سے کی جائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ یہ طے کریں گے کہ بھائی 11ویں کی تاریخ ربیع الاخر کی، کیا یہ کسی مخصوص عبادت کی تاریخ ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے تو لے آؤ ہمارے پاس دلیل، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آگے بڑھ کر کے 11ویں منائیں گے۔ اور 11ویں تاریخ میں کھیر ہی سے عبادت کی جائے گی، کھیر ہی بنائی جائے گی۔ اگر یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے کہ 11ویں کو کھیر بنا کر کے عبادت کرنی تو لے آؤ دلیل۔ تو محمد الرسول اللہ تو سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی عبادت آپ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ اور بدعتی جو ہے نا وہ رسول اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عبادت طے کرنے کا حق صرف رسول اللہ کو نہیں ہے، میں بھی طے کروں گا کہ عبادت کب کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بدعتی سے اتنی نفرت کرتے ہیں نا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بدعتی لائی جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، اللہ کے رسول ہکال دیں گے، اس کو بھگا دیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعتی سے اتنی نفرت اسی وجہ سے ہے کہ بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر کہ عبادت کیسے کرنی ہے اور کب کرنی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ رسول اللہ کا حق ہے، اور بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اللہ کے رسول کو بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو رسول کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی جو اپنی مرضی میں آئے کرو، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، اور دین پر عمل کرنا ہے تو رسول کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو مرضی میں آئے کر لو، یا جو لوگ کر رہے ہوں وہ کر لو، یا جو باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں وہ کر لو۔ ابھی ایک صاحب دلیل دے رہے تھے نا کہ باپ دادا کرتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو جو باپ دادا کرتے آئے ہیں وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت سچی ہے تو مجھے فالو کرو۔ بھائی ہم تو رسول اللہ کو فالو کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم آپ سے ہر بار یہ کہتے ہیں۔ عید میلاد میں بھی ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھائی رسول اللہ سے دلیل لے آؤ،
11वीं के बारे में भी हम आपसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह से दलील ले आओ, क्योंकि दीन तो रसूलुल्लाह ही बताएंगे। ये जो दीन अल्लाह ताला ने दिया है, ये आसमान से नाजिल हुआ है, ये जमीन पर इजाद नहीं होगा। तो दलील वो होगी जो आसमान से नाजिल होगी। तो आसमान से उतरने वाली दलील या तो कुरान है या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो या तो कुरान से साबित कर दें या रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित कर दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11वीं की कोई खुसूसी फजीलत बताई हो, या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कोई खुसूसी आयत नाजिल की है कि 11वीं में खुसूसी तौर पे नजर मानना, नजर जो है वो नियाज करना और फातिहा पढ़ करके खाने लोगों में तकसीम करना, इसकी कोई खुसूसी फजीलत है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।